ادھر آ جا سکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں سی پی او گجرانوالہ یا سلیم صاحب سی پی او گجرانوالہ میں کیشا بھائی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. انہوں نے بات کے یہاں پہ تشریف لائے. اس میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں تو شیخ مظفر صاحب سے درخواست کریں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. سر ابھی ہم گجرانوالہ کے جو اکنامک نمبرز ہیں اور جو انڈسٹری یہاں پہ کام کر رہی ہے ان کی ویڈیو پلیز. جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان. منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالرز کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال 40 ارب روپے سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نعرہ بلند کیا ہے، جس کی کاوشوں کے مرہون منت آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے. وزیر اعظم پاکستان کی ویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ رینکنگ رپورٹ کے مطابق 6 نمبر پر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کر رہا ہے. ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر سایہ مختلف ممبر صنعتیں سینیٹری ویئرز، سیرامک ٹائلز، ری فیکٹری بریکس، پائپس اینڈ فٹنگز، سینیٹری فٹنگز، باتھ روم ایسیسریز، لائٹ اور ہیوی انجینئرنگ، اسپیئر پارٹس آف ہائڈر اینڈ تھرمو پاور پلانٹ، پمپس اینڈ موٹرز، مشین ٹولز اینڈ کیپیٹل گڈز، آٹو موبائل پارٹس، ایگریکلچر implements, home appliances, tableware, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpet,
spray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेडा, SCCP, वीबॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गैपको शामिल हैं। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीम गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन एस्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनती पोटेंशियल और गुजरांवाला में अवाम और सनतों को गैर मयसर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल हैं। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की जानिब अहम संग-मील साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। जी बहुत शुक्रिया। मैं CP गुजरांवाला राना अयाज सलीम साहब, इनकी टीम बड़ी ही मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पिछले जो जराइम में कमी के इंडिकेटर्स आए उनमें माशाल्लाह गुजरांवाला जो है उसमें जराइम की कमी में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी हुई है। इसके लिए हम और इनको और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारे, वो पुलिस हो, वो ट्रैफिक पुलिस हो या और कोई अदारे हो, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। बिजनेस कम्युनिटी का काम है अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना, बेरोजगारी को ख़त्म करना, इस मुल्क को
اپنے ٹیکس کے ذریعے سارے نظام کو چلانا، اور سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ صنعت کار کو تحفظ فراہم کرنا، ان کے لیے پیس اور امن والا ماحول پیدا کرنا، وداؤٹ فیئر وہ اپنا کاروبار کر سکیں، اپنا بزنس کر سکیں۔ جب آپ وداؤٹ فیئر اور امن کے ساتھ اپنی دکان پہ جاتے ہیں، اپنے کارخانے میں جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو برین ہے اسی حساب سے کام کرتا ہے اور پروڈکٹیو چیزیں آپ کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی یا کسی بزنس کمیونٹی کی یا کسی فیکٹری کے مالک کی یا مزدور کی گروتھ رک جاتی ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہو۔ جب تک آپ امن اور وداؤٹ فیئر کام نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہماری امید ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ ان کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں گوجرانوالہ میں اور امن ہوگا۔ گوجرانوالہ کا صنعت کار بڑے آرام سے اپنے کام پہ جائے گا، بڑے آرام سے اپنے چیک کیش کرائے گا، بڑے آرام سے اپنا جو ہے وہ لین دین کرے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کو اپنے صنعت کے ذریعے، اپنی ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی کے ذریعے اس کو آگے لے کے جائیں، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی اسی طرح کا امن، سکون اور وداؤٹ اینی فیئر جو ہے سارے کے سارا ملک جو ہے وہ ہو۔ یہ ابھی ساری ڈاکومنٹری سر آپ نے دیکھی، اس میں ایک دو چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ ہم ایس ایم ایس کے اعتبار سے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ چھوٹا کارخانے دار ہے، سب سے زیادہ چھوٹے کارخانے اسمال انڈسٹری، 18,000 ہمارے پاس اسمال انڈسٹریز ہیں۔ کل میں اسلام آباد میں تھا، پریزیڈنٹ کانفرنس تھی کوئی، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب کوئی کسی ادارے کی یا کسی شہر کی تعریف کرتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ احسن اقبال صاحب اسپیچ کر رہے تھے، تو انہیں نہیں پتا تھا میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 1 ماہ پہلے گوجرانوالہ نے ایکسپو لگائی ہے، میں نے اس سال اس سے بڑی ایکسپو کبھی نہیں دیکھی، وہ بھی اسلام آباد۔ اسلام آباد کی ساری بزنس کمیونٹی پورے پاکستان سے، سیالکوٹ، کراچی، ساری بزنس کمیونٹی کی ساردار صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسٹر فنانس وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ گوجرانوالہ چیمبر کو ابھی نیشنلی انٹرنیشنلی لوگ جو ہے وہ ریکگنائز کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ، تندہی کے ساتھ بزنس کمیونٹی بھی انشاءاللہ اپنا کام کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ مقصد یہی ہے کہ اس ملک کو ہم نے کس طرح پرامن ملک بنانا ہے اور کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ ونس اگین سر بہت شکریہ یہاں پہ تشریف آوری کا۔ تو ابھی میں گزارش کروں گا سی پی صاحب آپ بات کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں تو وہی ہیں جو ڈائریکٹر صاحب نے کر دی ہیں۔ میں پہلے تو ویلکم کرتا ہوں سی پی او صاحب کو، ریاض سلیم صاحب کو، میڈم عائشہ جو تشریف لائے ہیں، انہوں نے میری عزت بخشی۔ کوئی شک نہیں کہ یہ کاروباری بزنس مین کا ادارہ ہے، چیمبر آف کامرس، یہاں تمام لوگ وہی ہیں بزنس مین ہی۔ تو میں سمجھتا ہوں بزنس کے لیے سب سے زیادہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی کہ ضروری چیز ہے امن۔ امن ہوگا تو بزنس مین سیف ہوگا، سیف ہوگا بینکوں میں جائے گا، شاپس پہ جائے گا، انڈسٹری پہ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں سی پی او صاحب، میں آپ نے کرائم کنٹرول کیا، لیکن آج آپ کا نام جو چور، رازن، ڈاکو ہیں وہ لیتے ہوئے کام ہے۔ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے آپ پہ کہ الحمدللہ آپ ہمارے شہر میں، اللہ کرے آپ جیسے افیسر پورے پنجاب، پورے پاکستان میں ہیں۔ امن کی اشد ضرورت ہے اس ملک کو، چاہے امن پورے ملک کا ہو، چاہے امن بیرونی ہو، اندرونی ہو۔ سب سے زیادہ جو کمی ہے اس وقت وہ امن کی ہے، اور اس کے لیے آپ کارنامن ہیں۔ تو آپ کوششیں کر رہے ہیں، میں آپ کی کوششوں پہ مطمئن ہوں، میرا ادارہ چیمبر آف کامرس مطمئن ہے کہ آپ کی کوششیں شاندار ہیں۔ ڈاکو، رازن، چور جتنے بھی ہیں ان میں کمی آ رہی ہے، اور اس پہ میں پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو دوسری مہمان ہے ہماری میڈم عائشہ، آپ کو مبارک ہو، آپ نے ایسوسی ایشن وومن پولیس
का अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया, उस पर भी मैं आपको मुबारक पेश करता हूं। आपकी कारकर्दगी, शहर छोटा है, तंग सड़कें हैं, मुजान है, फिर भी आप अच्छा काम कर रही हैं, इस पर भी आपको मुबारक हो। तो मैं फिर कहूँगा कि अमन की ज़रूरत है, उस अमन में CPO साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, हम उससे मुतमिन हैं, और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ये इसी तरह काम करते रहेंगे और इसमें मज़ीद कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी गुजारिश करूँगा वाइस प्रेसिडेंट साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम CPO साहब को और मैडम आयशा CPO साहबा को चैम्बर तशरीफ लाने पर दिल की अता से खुशामदीद कहते हैं। CPO साहब का गुजरांवाला की आवाम के साथ रिलेशन और हर साइल की बड़े हौसले से बात सुनना और इसके मसले का हल करवाना और बिजनेसमैन और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर इनको खराज तस्लीम पेश करता हूं। बेशुमार सलाहियतें रखने वाला ऑफिसर भी अपने शहर के लिए, इलाके के लिए नेमत होती है। तो मैं दोबारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ लाने पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अभी गुजारिश करूँगा CPO गुजरांवाला अलामा यासीन साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर चैम्बर, वाइस प्रेसिडेंट्स, मोअज़्ज़ज़ीन, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, शुरकाए महफ़िल, मेरे बड़े, मेरे छोटे, जितने भी मुझसे उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, मैं आप तमाम का बड़ा मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके दरमियान बैठूँ। ख़ास तौर पे मैं जो कैबिनेट है, ज़ाहिर है कि जो इलेक्टेड कैबिनेट होती है, जो पूरे ओहदेदारान होते हैं, ये उनकी पॉलिसी होती है कि उन्होंने किस अदारे के साथ किस तरह चलना है और किस तरह चीज़ों को और अपनी बिजनेस कम्यूनिटी को साथ लेकर चलना है। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ राना साहब का और उनकी सारी जो टीम है उसका। सबसे पहले आप तमाम की मंजूरी से और आप तमाम की कॉन्सेंट से मैं समझता हूँ कि अभी जो रिसेंटली पाकिस्तानी कौम ने किस जबरदस्ती के साथ एक बहुत बड़ा मार्का जीता है, हर कौम की जब तक ये ना होती, इत्तेहाद ना होता, इत्तेफाक ना होता, तो उतनी देर तक वो पुलिस हो, अफवाज पाकिस्तान हो, कोई भी सिक्योरिटी का अदारा हो, वो मुल्क में नहीं चल सकता। मैं समझता हूँ कि हम तमाम को ये मुबारकबाद है, कौम को मुबारकबाद है कि हमने जो बनियानुल महसूस ऑपरेशन था, वो ना सिर्फ ये कि जीता, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि 6-0 का मुकाबला था। तो इस पर हमारी अफवाज पाकिस्तान की मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं और सबसे पहले आप बतौर कौम इसके मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। मैं मोहतरम, आप सारे मेरे दोस्त बैठे हैं, गुजरांवाला चैम्बर के साथ मेरा ख़ास तौर पर जब से तकरीबन मुझे 2.5 साल होने वाले हैं, मैं काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन कता नज़र कि कौन सा ग्रुप रहा है, कौन सा ग्रुप किया है। बतौर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुझे हमेशा ठंडी हवा है। मैं बरबला ओपन इस बात का इज़हार करता हूँ कि हमने जैसे कोई बच्चा जब कहीं पे रात को लेट घर से आता है तो वो फिर बहाना अपनी माँ को कहता है कि मैं फलाने के साथ जिसकी रिपोर्ट थोड़ी सी अच्छी होती है उसका नाम देता है। तो हमने जब गवर्नमेंट से IT ऑफिस से किसी से काम लेना होता है, हम सबसे पहले कहते हैं कि देखो जी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट साढ़े कोल हैं, सारे कारोबारी साढ़े कोल ऐसी ही कहेगा ना, साथ मेरे भी टैब दे वैसे सारे सेफ सिटी में दो क्योंकि जी बड़ी इंडस्ट्री है होते हैं, चैम्बर वाली होते हैं। तो हम चूँकि आपकी रिप्यूट माशाल्लाह यहाँ के जो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है ये स्पीक्स इटसेल्फ। ये $3 मिलियन तो हम सिर्फ इस वजह से बचा रहे हैं कि आपने वो
चीज़ें बना रही हैं जो हमें इम्पोर्ट करनी है। $2.5 बिलियन या $2 की एक्सपोर्ट आ रही है, 4 बिलियन, हाँ 2.5 बिलियन। उसके बाद आपने लाखों लोगों को रोजगार किया, आपने हजारों लोगों को मिडल मैन के तौर पे रोजगार किया। यानी इंडस्ट्री वर्कर अपनी जगह, जो आपका गो बिटवीन है, यहाँ से चीज़ खरीद के लेके जाता है, दुकानदार है, वो जाहिर है आपकी इंडस्ट्री से आगे वो सारा। फिर आपकी वजह से यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है, रेंजिंग फ्रॉम FBR टू कस्टम्स, जिसका मेन ऑफिस है। ये यहाँ की इम्पोर्टेंस है। और मैं जैसे राना साहब पहली दफ़ा सदर बनने के बाद पहले भी मुलाकात थी, जब आपकी टीम आई तो जब मैंने बात की तो इन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ पे ड्राई पोर्ट भी बनवाएं। इंशाल्लाह ड्राई पोर्ट बनेगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और ये मैं आपको बिल्कुल शायद आपको पता भी नहीं होगा इस चीज़ का, कि जब सेफ सिटी रिवाइव करवाना ये बिल्डिंग बनी हुई थी तो मोहसिन नकवी साहब, तो हमने जब उनको कहा कि ये सेफ सिटी बना रहे हैं, इसको ये 6 साल से 5 साल से बंद है, तो हमने सबसे पहले ये कहा कि नाविगल बहुत इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो आप हमें जब तक 2-2.5 हज़ार कैमरा नहीं लगा कर देंगे तो हम उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। यानी हमने आपका बहाना किया, आपका बताया, क्योंकि जब भी गुजरा वाला की इम्पोर्टेंस हमने बतानी होती है किसी वजह से, तो नंबर बन गया कारोबारी बनना। जैसे सियालकोट भी है, मैं फैसलाबाद में भी सबसे पहले जब वहाँ के बिजली कमिश्नर CPO बात करते हैं तो क्या करते हैं, ये कहते हैं जी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कराची के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, वो कहते हैं जनाब पूरे इतने % टैक्स पे या हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो हेड ऑफिस है। तो जब हमने कोई काम गवर्नमेंट से लेना होता है तो सबसे पहले हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पे किसान भी है, बड़ी अच्छी एग्रीकल्चर होगी, लेकिन सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जनाब सारी सैनिटरी गियर, सारी जनाब प्लास्टिक का काम, फर्नेसेस इधर है, रिसाइकलिंग इधर होती है, वॉशिंग मशीन इधर बनती हैं, सुपर एशिया इधर है, ऐसे ही होता है ना कि लाहौर फैन इधर है, फलाना इधर है, नाम ले लेगी। तो इसलिए ये एक बड़ी ब्लेसिंग है इस शहर के लिए कि यहाँ के वासियों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, कि लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में। आप लोगों के घरों में चूल्हे जलने का बायस बहुत बड़ी बात। एक तो चीज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं तो एडवोकेट, मैं कहता हूँ कि यार इररिस्पेक्टिव ऑफ पोलिटिकल आप इंडस्ट्री चाहिए, ये किसी की इंडस्ट्री बंद ना होने। हमने बल्कि अगर मेरा एक भाई एक फैक्ट्री, मैंने किसी को बुला के पूछा आपके किसी सनतकार को, मैंने कहा कि आपकी जो फैक्ट्री है उसमें कितने लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा 500। मैंने कहा जी आप एक और फैक्ट्री लगा सकते हैं, लगा सकता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप 500 और बंदे को, 500 घर को आप रोकना है। तो मुझे बताएं कि ये नेकी नहीं, नेकी और किसको कहते हैं, बताएं ना किसको कहते हैं। आप किसी को, आप चले आप फकीरों को चैरिटी देते होंगे, आप लोगों के बच्चियों की शादियां करवाते होंगे, ये सदका है, ये ज़कात है, लेकिन हमने सारी कौम को ज़कात पे तो नहीं बताया। असल जो चैरिटी है वो ये है कि आपने एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज और उस इंडस्ट्री में 500 बंदे को, 200 बंदे को, 50 बंदे को रोजगार दिया, और वो जब रोजगार जाता है, आपने बहुत सारे कोरिलेशन बताए कि आपका कारोबार बढ़ेगा अगर अमन होगा। मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से देखता हूँ, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप सारे लोग क्राइम को कम करने का बायस भी है, कि जिसको आपने नौकरी दे देनी, जिसने 50,000, 60,000, 70,000 ये तो मजदूर ने कमाने शुरू कर देने हैं, तो मुझे बताएं वो मोबाइल से नहीं। अगर मैं क्राइम
کچھ کرمنل ٹرائب ایکٹ ہوتا تھا، اس میں ڈیفائن کیا گیا تھا کہ پنجاب میں فلاں فلاں ٹرائب ہیں وہ کرائم کرتے ہیں، ان کا پیشہ کرائم، یعنی جس طرح میرا پیشہ پولیس ہے، آپ کا بزنس ہے، جناب کا فیکٹری ہے، تو ان کا پیشہ ہی کرائم ہے، آپ ان کو جیل میں رکھیں، باہر رکھیں، وہ مہینے کا 5 لاکھ روپیہ لگا دو، انہوں لٹنا ہی ہے، انہوں کا کام نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں تھوڑے سے مویشی چور، وہ ہاؤس رابری کرتے ہیں، کیش سنیچر ہیں، وہ ایسے ہیں جو کار چوری کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جو موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں، یہ کتنے ہوں گے؟ بہت تھوڑے۔ لیکن جس بے روزگاری کی وجہ سے یہ جو آپ کا اسٹریٹ کرائم ہے، یہ جو مگنگ ہے، یہ جو جھینا چپٹی ہے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا کرمنل ٹرائب سے ہوتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو روزگار نہیں ملتا، پھر ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میں نے محنت کر کے کمانا ہے، بہتر ہے کہ میں روز کے 2 موبائل چھینوں تو پھر یہ 40-50 ہزار کمانا تو میں اپنا کروں۔ مطلب آپ باعث ہیں، اگر آپ کسی بچے کو، کسی بھی اس کے لیول کی نوکری دیتے ہیں، روزگار دیتے ہیں، تو آپ تو باعث ہیں کرائم کو کم کریں۔ یعنی میرا بطور پولیس افسر فائدہ ہے اس چیز میں کہ آپ اگر اس وقت تشریف فرما ہے میرے معزز بزنس مین کوئی 40 یہاں پہ، تو اگر 40 نئی فیکٹریاں اس وجہ سے لگ جائیں، یا 40 نئی دکانیں اس وجہ سے کھل جائیں، یا 40 نئی مارکیاں اس لیے بن جائیں کہ میں آپ کو امن کا باعث میں بن جاؤں، ڈی سی جو ہے وہ آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کا باعث بن جائے، کچھ سڑک بن جائے جہاں سے آپ کی جو مال برداری ہے وہ آسان ہو جائے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو آپ مجھے بتائیں گے 40 بندے، 40 نئے انٹرپرائزنگ وہ جو بھی جتنے آپ ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز شروع کر سکتے ہیں، تو جب آپ شروع کریں گے تو وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو آپ روزگار دیں گے، تو وہ سینکڑوں لوگ وہ ہوں گے جو پوٹینشیل کرمنل ہو سکتے ہیں اگر ان کو روزگار نہ ملے۔ تو میں آپ کا اس وجہ سے بھی مشغول ہوں، اور میں وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اس تنظیم میں آپ کی میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، آپ کی بڑی مہربانی سر، آپ نے مجھے ہماری ہر طرح کی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود آپ نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے، اور آپ نے ہمیں بلایا، لیکن میں ساری چیزوں کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرا کام صرف آپ کو حوصلہ دینا ہے، آپ کو کہنا ہے کہ آپ کھل کے انڈسٹری کریں، آپ کھل کے اپنا کام کریں، ہم اپنے جس طرح کے بھی وسائل ہیں اچھے، میں اپنی بات کر دیتا ہوں، اپنی سربراہ پولیس آئیڈیل نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی پولیس آئیڈیل نہیں ہوتا، ہم میں بڑی کمیاں ہوتی ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بذات خود اچھے نہیں ہوں گے، انڈیویجول ایکسیپشنز ایسی ہوں گی کہ جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ان لوگوں کے جب ہاتھ چڑھے ہوں تو آپ کی اس میں کوئی اچھا ایکسپیرینس نہ ہوا، لیکن اس سارے کے سارے لوگ، ان میں سے میجورٹی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو مائنس کر دیں، آپ اس کو دیکھیں، کاؤنٹر ہے نا ہمارا، جسے کہتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ نہ ہو، کاؤنٹر فیکچوئل اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا۔ تو آپ کبھی ہسٹری پڑھے ہیں تو 47 میں جب ہم سارے ادھر سے آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، ریاستی ادارے نہیں تھے، تو لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گھسے، لوگوں نے ایک دوسرے کی بیٹیاں اٹھائیں، لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں گھس کے ان کے گھروں پہ سونے پہ کون سا بینکیں ہوتی تھی رقموں پہ قبضہ کیا۔ تو جب طوائف ملوکی پھیلتی ہے تو اس وقت انسان کا شیطان باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جنہوں نے ایک خاص قسم کا ایک سوشل بیلنس اور سوشل کنٹرول قائم کیا۔ میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو برے لوگ ہیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ ادارہ موجود ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے۔ آج بھی
اگر میرے پاس 60 سے 70 لوگ روزانہ تشریف لاتے ہیں جو صرف مجھے ملنے میرے سے درخواست مانگتے ہیں، ان میں سے سارے سچے نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے لوگ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس امید سے آتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے پاس ہی آنا تھا، ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف مل جائے۔ تو میرے لیے یہ بات باعث طمانینت ہوتی ہے کہ چلے پولیس کا ان برے سے برے حالات میں بھی پولیس پہ اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، اس پہ تمام دوستوں کا کوئی نہ کوئی ٹرسٹ ملتا ہے۔ تو پولیس کی کوتاہیوں کے بعد بھی ہم آپ کی خدمت دیتی ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو خدمت الٹیمیٹ خدمت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ محفوظ ہیں، احساس تحفظ دلایا جائے، اور وہ جو احساس تحفظ ہے وہی ہماری جاب ڈسکرپشن ہے۔ آپ کو بطور انڈسٹریلسٹ میں اگر شروع کروں کہ میرا جو تعلق آپ کے چینل اکاؤنٹ سے، جب میں یہاں پر پوسٹ ہوا ہوں تو آپ کی جو رجیم تھی، جو آپ کے عہدے دوران تھے، بڑے اچھے تھے، شیخ صاحب بڑے اچھے انسان تھے، ان سے ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا جب تک وہ صدر رہے۔ تو وہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ہمارا پورا خدمت پر جو آپ کے شہر کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک مین ڈی ٹی روڈ ہے، وہ آپ کے چیمبر میں۔ تو میرے لیے یہ سو مچ ہو کہ یہ اتنا کوٹ ہوا کہ محسن نقوی صاحب جب انٹیریئر منسٹر بنے تو انہوں نے اسپیشلی اس وقت کے صدر صاحب کو بلا کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کی بڑی مہربانی ہے، جب سی ایم تھا تو آپ نے چیمبر کا نام دیا اور آپ کی بزنس کمیونٹی نے چیمبر نے ہمیں یہ بنا کے دیا۔ تو پولیس کا ہمارا کوآپریشن آپ کا اس طرح کا۔ پھر جب آپ کا الیکشن آیا، میں اس بات کو بالکل یہ بربلا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، اور ہماری کسی کے ساتھ تعلق داری تو آپ کے ساتھ بھی ہے، تعلق داری سب کے ساتھ ہے۔ ہم نے انشور کیا کہ یہ الیکشن شوڈ بی ہیلڈ ان ٹرانسپیرنٹ۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے، یہ بات یہ انشور کیوں کیا گیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی میری اور میرے محکمے کی کریڈیبلٹی کا ایشو تھا، اور آج بھی الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی مجھے اور میرے محکمے کو بطور ہیڈ، میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں ٹچی ہوں اور ہونا چاہیے وہ کریڈٹ۔ میں قطعی طور پہ پچھلے 2.5 سال سے میرے اللہ کا کرم ہے کہ کسی کے انڈر آبلیگیشن کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا میری موجودگی میں یا میرا ذاتی طور پہ کوئی پرسنل ایجنڈا یہاں پہ رہا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ کی ہر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جائے جس میں لوگوں کی بہتری، اور کسی جگہ پہ کسی طرح کی بھی کوئی ناانصافی اگر رپورٹ ہو تو میں اپنے پولیس آفیسرز کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اور ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے ہیں، لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں، یہ لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کی بھی یہ پالیسی ہے۔ پلس جو جب سے یہ رجیم آئی ہے ہمارا اسی طرح کا تعلق ہے، اس کی نوعیت چینج ہوتی ہے، کئی دفعہ جو رجیم ہوتی ہے اس کا فوکس بزنس پہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے مس کیا باوجود کہ رانا صاحب نے مجھے 2 دفعہ حکم کیا کہ آپ نے وہ ایکسپو پہ ضرور آنا ہے، میں نہیں آ سکا فار ریزنس کہ یہاں پہ کچھ ایڈمنسٹریٹیولی کوئی میں نکل نہیں سکتا تھا، لیکن اس فوکس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ گجرانوالہ میں بڑی کریٹیوٹی ہے، ہمارے بزنس مین ہیں یہ بڑے ماشاءاللہ بڑے فارورڈ لوکنگ ہیں، بڑے فیوچرسٹک ہیں، اور جو یہ فیصلہ کہ ہم نے جو ایکسپو ہے وہ گجرانوالہ کی بجائے اس جگہ پہ کروانی ہے جہاں پہ زیادہ پوٹینشیل ہو نئے لوگوں کے آنے کا، آپ کے نئے بائرس کے آنے کا، تو وہ ایک بہت زبردست مجھے اس رجیم کی بات لگی۔ پھر دوسرے نمبر پہ ڈے ٹو ڈے میٹرز میں آپ کا جو اوور آل آپ کے عہدے دوران کا ہمارے ساتھ انٹریکشن ہے، ڈی سی صاحب
میرے بھائی ہیں اور ہمارا اکثر ذکر خیر آپ کا ہوتا رہتا ہے. آپ یقین کریں کہ ان کا بھی آپ کے بارے میں اسی الفاظ میں، یہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی فارورڈ لوکنگ ہے، بڑی ماڈرن ہے. اور اب وہ جو ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو لیول کراچی، لاہور، فیصل آباد کا تھا، اس لیول کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہر انڈسٹری کے حوالے سے بھی، لیبر ریلیشنس کے حوالے سے بھی. یہاں پہ ہر طرح کی جو ہماری جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو ٹیکس پیئر جو کیپیسٹی ہے، ہمارا ایف بی آر کا آفس جو ہے یہاں پہ، جو آپ کا کسٹمس کے جو لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے دے آر ویری کوآپریٹیو اینڈ ویری ہیپی ود آل آف یو. تو میں سر آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں، اور میں اس نیت کے ساتھ آیا ہوں. صرف میں ایک دو جملے اور کہوں گا کہ میں اور عائشہ وی آر اے ٹیم. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی خدمت ہم پہلے آپ کی اگر کر رہے تھے، ہم کم از کم 2 سے 3 گنا زیادہ آپ کو یہ کو اپنی خدمت بتا کے جائیں گے. جناب ہم یہ جو آپ ہم سے کہیں گے جناب یہ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز میں صرف میرے ذہن میں تھی، میں نے ایک دو دوستوں سے ذکر بھی کیا کہ کسی دور میں باہر کے فائنینشیل لین دین ہوتے ہیں، اس کو ایک موقع ثالثی کو ضرور دینا چاہیے، لیکن اس کا ایک میکنزم تھا یہاں پہ کسی دور میں. ہمارے قانون میں سی پی ایل سی موجود ہے، اور سی پی ایل سی بزنس مینوں میں ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہی وہ، کیونکہ میرے پاس جو ثالثی کے میٹر آتے ہیں وہ زیادہ تر فائنینشیل میٹرز ہیں. 489 ہے، 406 کوئی اگر کوئی کسی کا آپس میں وراثت کا 2 مہینوں کی فیکٹری تھی، ان کے مر گیا ہے، وہ آگے بچوں میں وہ کی کوئی ڈویژن ہونی ہے. تو میرے لیے آپ سارے بڑے موجودین ہیں، بڑے کریڈیبل لوگ ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سسٹم کو دوبارہ معززین جو شہر کی، اس میں تمام طبقے ہونے چاہیے، لیکن مین جو ہے اس کا جو مین اس کا تھرسٹ ہوگا وہ آپ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہوگا. تو میرا اس میں یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ سی پی ایل سی بھی بنائیں گے، آپ میں سے ہی لوگ اس کے لیے آپ کے بہت جی سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دو گزارشات ماشاء اللہ نے سی پی ایل سی کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے. آپ کی پی سی پی صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا سر بھی آپ کو ہمارا سیگریگیشن سینٹر جو ہے وہ ہم نے ایک نیا اوپر جو ہے وہ سارے سیگریگیشن ڈیسک جو ہیں وہ دوبارہ بنائے ہیں. تو پولیس کا پیپر مرکز پہلے سے موجود ہے، تو ہماری گزارش ہوگی کہ وہ ہمارا بھی 5-7 دن میں فعال ہو جائے گا. تو جو اسٹاف چلا گیا تھا وہ یہاں واپس آ جائے، تیاری جو ہے وہ کر لیں. اور سی پی صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو ہے وہ کاؤنٹر وہ بھی نیا تیار ہو گیا جی. تو ہمارا ڈرائیونگ لائسنس کاؤنٹر جو ہے وہاں بھی اسٹاف نمبر آ جائے، تو وہ بھی ہمارا جو ہے وہ سر آپ نے صرف یس آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کس کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجنا ہے. وہ سارا کچھ میں سر وہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ہماری سر ایسا بات کرنا چاہیں گے چیئرمین اسٹیلس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پریانی صاحب. سب سے پہلے سر سی ڈی او صاحب اور سی پی او صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر ظاہر ہے جب آپ لوگ بزنس کمیونٹی میں آتے ہیں تو اعتماد جو ہے اضافہ ہوتا ہے. سر ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارا جو بینکوں کے ساتھ چل رہا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ ایک گڈ جسٹس میں وہاں پہ ایک کنڈیشن لگائی ہوئی ہے جو 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا چیک ہے، اس میں ایک گارڈ بھی ہوگا اور ایک پولیس والا بھی ہوگا. جی ہم نے اس کا نا تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہے، میں نے دوبارہ کہہ دیا. ہم نے کہا گارڈ نہیں ہے نا جی آپ ہمیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ گارڈ بھی ہو اور پولیس والا بھی. ہم نے اپنی سروسز دی ہیں بینک میں.
ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے 5 یا 5 لاکھ سے زیادہ اگر کوئی بندہ دیکھے نا، یہ بھی زیادتی ہے کہ 70 لاکھ 50 لاکھ ایک بندہ بینک سے لے کے نکلے اور وہ اکیلا ہو، اگر وہ گارڈ نہیں لے کے آتا، ہم نے بینک مینیجرز کو یہ کہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ گارڈ نہیں ہے تو آپ فون کریں ہمیں، ہم اپنا سفائی کروا دیں تاکہ وہ اکیلا نہ رہے، ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے، ہم نے کوئی اس میں پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ آپ نے گارڈ دیکھیں ہونا، ویسے آئیڈیلی تو ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اگر ڈیلی 30-40 لاکھ کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کے پاس وہ گارڈ ہوگا، اس کو ساتھ بٹھا دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس گارڈ کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے ہمیں حکم کرنا ہے، میں نے تھانے سے ہم تو یہ جی سر، یہ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کچھ بینکوں والے نا ایسا نہیں کرنے دے رہے، ٹھیک ہے، اب نام میں کیا لوں، لیکن آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پیمنٹ زیادہ ہے تو آپ گارڈ بھی ہوگا اور پولیس بھی ہوگا۔ میں نے سرکار صاحب اس لیے ریکویسٹ کیا نا کہ یہ مس کمیونیکیشن ہے، میں دوبارہ بینک والوں کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کا گارڈ نہیں ہوگا، پیسے آپ ضرور دیں، آپ ہمیں چلے سر، شکریہ آپ کا سر۔ جیسے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کر جیسے سر آپ کی تو ماشاءاللہ یہ نہیں کہ آپ تو رول جسٹس میں کیا، ہماری بہتری کے لیے کیا، لیکن دیکھیں پولیس بھی آئیڈیل نہیں ہے، ہم خود ان کو اپنے گھر دکھاتے ہیں کہ یہاں آج 20 لاکھ آیا ہے، 30 لاکھ آیا ہے۔ دیکھیں اس کا بہترین حال تو پھر یہ ہے کہ آپ گارڈ لے کے دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی جی نو ڈاؤٹ کہ ویسے تو قانون موجود ہے کہ جتنی بھی بڑی ٹرانزیکشن ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جہاں جہاں پہ اس مخصوص رقم سے زیادہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہاں پہ 2 گارڈ رکھنی ضروری ہے، ہم تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی پوری طرح نہیں کرواتے، ہم بوجھ نہیں ڈالتے، اگر آپ ریٹیلرز پہ بھی چلے جائیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کی ڈیکلریشن ہی نہیں ہوتی، وہ مانیں گے نہیں کہ ہم اتنے پیسے کماتے ہیں یا اتنے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چلیں پوری مارکیٹ میں آپ 2-3 گارڈ رکھ لیں، لیکن جب واردات ہوتی ہے حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنی کرنی چاہیے، کچھ چیزیں پولیس ایک تھانے میں 20, 22, 23, 24 فائل ہوتے ہیں، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ہر گلی کی نکڑ پہ ایک گارڈ کھڑا کر دوں، ایک پولیس کر دوں، ظاہر ہے جو 24 بندے ہیں انہوں نے 24 گھنٹے ڈیوٹی کر دی ہے، ہماری گزارش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کے معاملے میں ہم بیٹھ جائیں، آپ نہ ہمیں بلائیں، آپ اپنا گارڈ لے جائیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیے سر، اس کو آپ ذرا ری چیک کر لیں سر۔ دوسرا کویشچن ہے میرا سی ٹی او صاحب سے، محترمہ اسٹینلیس اسٹیل کی جو مین مارکیٹ ہے نا یہ گجرانوالہ ہے، یہاں سے پورے پاکستان میں نا اسٹینلیس اسٹیل امپورٹ ہوتا ہے تو یہاں سے پھر دوسرے شہروں میں جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے سابقہ سی ٹی او صاحب نے ہمیں الاؤ کیا ہوا تھا کہ 2 یا 3 مسجد جو چھوٹے ہیں وہ گوندلانہ روڈ کی طرف سے ادھر جو آفتاب اسٹیل مارکیٹ ہے، کریم مارکیٹ، یا 4-5 مارکیٹ ہیں، ہم نے کارڈ لیا ہوا تھا کہ وہ مخصوص ٹائم میں دن کے وقت بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے شہروں سے کسٹمر آتے ہیں جب کیش کے آتے ہیں وہ دن کے وقت ہی آئیں گے، رات کو تو وہ 10-11 بجے جو ہے نا ہمیں پیمنٹ نہیں دیں گے، پھر اس میں رسک ہے۔ تو ہماری ایک گزارش ہے آپ سے کہ یہ جو ہمیں پہلے فیسلٹی ملی ہوئی تھی یہ بحال کر دی جائے، اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی انسٹرکشن کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ بیچارہ رات کو مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے، میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو ابھی ایک سلپ بھیجی ہے، تو مارکیٹ پرائیویٹ مارکیٹ میں کھڑے مسئلے کی جو ہے نا چلان ہو گیا ہے، تو ایک یہ بھی زیادتی ہے۔ تو آپ سے گزارش اگر آپ نے ہمیں ٹائم دے دو، ہم آپ کی ایز اے ایسوسیشن بھی آپ سے مل لیتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ دوبارہ کر لیتے ہیں، تو یہ ذرا ہماری اس فیسلٹی کو بحال کر دی جائے، آپ کی مہربانی۔ میں اس میں آپ نے بات کی ہے عائشہ سے پہلے میں تھوڑا سا ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت مناسب بات آپ نے کی ہے کہ ایک ایسوسیشن کا وقت چلا جائے، میڈم کے ساتھ مل لے، وہ ساری چیزیں طے کر لے، میں میڈم کو ریکویسٹ کر دوں گا کہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ سر آپ کو کیا جائے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اب ہم گورنمنٹ ہیں، ماشاء اللہ پہلے یہ امنا آباد سے گکھڑ تک تھا، اب یہ کاموکی کو بھی ہم نے بیچ میں ڈلوا دیا ہے، ہم باقاعدہ ڈی پی روڈ کو سگنل فری اور بی آر ٹی ہم یہاں چلنے لگے، یعنی آپ کا جو شہر ہے یہ مزید ماڈرنزم کی طرف جا رہا ہے، صرف بی آر ٹی
نہیں چلتی، بلکہ اس کے 6 فیڈر جو روٹس ہیں، یعنی ایون قلعہ دیدار سنگھ تک سر لوگ جو ہیں وہ اس فیڈر روٹ پہ جو گرین بسز ہیں اس سے وہ شہر کے اندر آ سکیں گے. تو ماشاء اللہ ابھی آپ کا جو آنا جانا ہے وہ بھی میں نے کہا چلیں بزنس کمیونٹی میں بیٹھے ہیں تو یہ بات بھی ہوا کرتے ہیں. وہ منسٹر ٹرانسپورٹ آئے ہوئے تھے، سیکٹری ٹرانسپورٹ سے اس پہ میٹنگ ہوئی ہے، سارا روٹ ڈسکس ہوا ہے، میں بھی ادھر ہی تھا. تو یہ آپ کے شہر کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ انشاءاللہ آپ کو ملنے جا رہا ہے. جی ونس اگین ساری بزنس کمیونٹی کا باڈیز کا سارے دوستوں کا تشریف کا بہت شکریہ. سر آپ کا بڑا شکریہ، میڈم سی پی صاحب آپ کا بڑا شکریہ. بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم جو ہے انشاءاللہ بزنس کمیونٹی اپنا شہر کی بہتری کے لیے، شہر کی ترقی کے لیے جو بھی ہماری سی ایس آر رسپانسبلٹی ہیں ہم کرتے بھی رہتے ہیں، لگے ہوئے ہیں. اور آپ کا جو ہے امان کے حوالے سے جو قائم رکھا ہوا ہے بہت شکریہ. ابھی آپ نے یہ سی پی ایف سی کا جو ہے تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. موسٹلی کام جو لین دین کے چیمبر ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہیں پہ حل ہو جائیں گے. تو انہوں نے تو بہت زیادہ لین دین جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ چیمبر آف کامرس پولیس کے ساتھ ہے اور کوشش کریں گے کس طرح مل کے شہر کی بہتری کی جائے. بس آپ اس پہ میں صرف یہ کروں گا کہ سی پی ایل سی کا نوٹیفکیشن میں کروا دوں. کچھ ظاہر ہے کہ میجورٹی ممبر ہم بزنس کمیونٹی میں چلیں گے، کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہم رکھیں گے، کوئی اور کمیونٹی سے بھی ہوگا. لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اے ڈی آر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، اس میں جو لین دین کے مسائل ہیں، لین دین کے علاوہ بھی لوگ مسائل آپ کے آپس میں اگر وہ ایک موقع سی پی ایل سی کو دیا جائے، پہلے اس مسئلے کو حل کرنا ہے کہ آپ نے جو کھانے کی تھیلی کو جا کے جو آپ نے قضا کرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ آپس میں طے کریں. انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد اس کا اچھا باقی بات آج السلام علیکم سر. سر میں نا جب سے ہماری نظیم آئی ہے تو ہمارے پاس میری شروع کا روڈ پہ میرا بزنس ہے سارا، وہاں سے بہت زیادہ شکایت آتی تھی کہ ٹکٹیاں جو ریونیو ہوتی بینک سے ٹیکس لے کے جو نکلتے ہیں. تو رانا صاحب نے بھی میرے ساتھ میں کیا کی، میں نے بھی کی. تو صرف ہارڈلی 2 یا 3 دن وہاں پہ نظام بینک کے بعد ناکا لگا ہے اور لوگوں کی رائے آپ نے سجیشن جی میں نے دی تھی. تو وہاں پہ لوگوں کی رائے آنے لگی تھی کہ کافی سکون ہو گیا. مطلب ظاہر ہے جہاں پہ آبویسلی پولیس کھڑی ہو وہاں سے جو سارا وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے معاملات. اب یہ باجوہ روڈ سے لے کے بلال گنج مارکیٹ تک یہ سارا بینک اسکوائر بن چکا ہے، یعنی یہاں پہ سارے ٹوٹل بینک ہیں. اور میزان بینک کے اندر سب سے زیادہ کیش فلو میزان بینک ہے. تو ہم نے ان سے بار بار ریکویسٹ کی ہے اس کو زیادہ کوئی پرماننٹ بیسس کے اوپر آپ مہربانی کریں. وہاں پہ ایم سی بھی ہونی چاہیے اور ناکا بھی پراپر ہونا چاہیے. ناکا ہم اس کے پورے بینک اسکوائر کریں. جی بہت مہربانی، تھینک یو. شکریہ. جی بہت شکریہ.